تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن صحابہ کی مبارک محنت سے پوری دنیا میں پھیلا، اور آپ نے دیکھا، آپ مطالعہ کریں، معلومات حاصل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے صرف چند 100 کی قبریں مکہ اور مدینہ میں ہیں، باقی سارے صحابہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو لے کر، مشن کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے، یہاں تک کہ پاکستان میں، افغانستان میں اور دیگر ملکوں میں صحابہ کرام کی قبریں ابھی بھی محفوظ ہیں۔ تو یہ دین کی محنت، آپ کی دعوت کو لے کر، آپ کے کلمے کو لے کر پوری دنیا میں صحابہ پھیلے، اور صحابہ کرام کی محنت کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج ہمارے پاس نماز ہے، آج ہمارے پاس قرآن ہے، آج ہمارے پاس روزہ ہے، حج کے ارکان ہیں اور مسجد کے آداب ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ جناب والا جتنے بھی عبادات ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ کر کے اور محنت کر کے ہم تک پہنچانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اب اس صحابہ کرام کی محنت کو لے کر ساری دنیا میں محنت کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی صحابہ کے جہاد کو لے کر چل رہا ہے، کوئی صحابہ کی تبلیغ کو لے کر چل رہا ہے، کوئی صحابہ کے فتووں کو لے کر چل رہا ہے، کوئی صحابہ کرام کی تعلیم کو لے کر چل رہا ہے۔ تو پوری دنیا میں جو دین کی ہر طرح کی محنت ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری محنت کس کی ہے؟ صحابہ کرام کی ہے۔ تو الحمدللہ آپ کے علم میں ہوگا، انشاءاللہ 9 فروری سے کراچی کا اجتماع شروع ہونے والا ہے، عالمی اجتماع ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی محنت، آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے یہ اجتماع ہوتا ہے، اور روح پرور اجتماع ہوتا ہے، ایمان کو تازہ کرنے والا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین نے کتنے لوگوں کے دلوں میں اپنے دین کی محبت بٹھائی ہوئی ہے، اور وہاں پر کس طرح اخوت کا، بھائی چارے کا ثبوت مل رہا ہوتا ہے کہ ہر مسلک کے لوگ اور ہر قسم کی سیاست سے بالا تر ہو کر اور لسانیت سے بالا تر ہو کر، تنظیموں سے بالا تر ہو کر، صرف مسلمان کلمے کی بنیاد پر وہاں پر جمع ہوتا ہے، اور اس طرح محبت کے ساتھ وہاں وقت گزرتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی جناب اجتماع کرنا، کوئی مجلس کرنا، کوئی جلسہ کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ چھوٹا سا پروگرام ہو تو جناب والا اس کی رکھوالی، اس کے لیے جناب سیکورٹی کا انتظام، اس کے لیے بہت سارے خیالات کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، جہاں کلمے کی بات ہوتی ہے، جہاں دین کی بات ہوتی ہے، جہاں دین کی سربلندی کی بات ہوتی ہے، جہاں دین کو پھیلانے کی بات ہوتی ہے، جہاں ملکوں میں دین پہنچانے کی بات ہوتی ہے، وہاں لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، لیکن کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی بدنظمی نہیں ہوتی، کوئی بد اخلاقی نہیں ہوتی، ہر انسان اپنی عادت کو چھوڑ کر ایک مسلمان اور ایک سنجیدہ مسلمان کے طور پر وہاں موجود ہوتا ہے، اور اس کا کام صرف اللہ اور اس کے رسول کے کام کو آگے بڑھانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہر سال آپ حضرات محنت کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، تو سال میں ایک مرتبہ ٹائم نکالنا، سال میں صرف 3 دن جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جانا یا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا، دین کی سربلندی کے لیے وقت نکالنا، یہ ہم سب کے لیے سعادت ہے، یہ ہم سب کے لیے سعادت ہے، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت سے ایمان تازہ ہوتا ہے، احادیث کو بار بار دہرانے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، قال اللہ قال رسول کہنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اجتماع میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں صرف ایک مقصد کو لے کر، تو وہاں بھی ایمان تازہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایمان کو چارج کرنے کے لیے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اور اثر نو ایک نئی محنت کو اٹھانے کے لیے، اور جناب والا ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے، عمل کی نیت سے آگے بڑھنے کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ
ہم سب کوشش کریں گے کہ دامے درمے سخنے ہم اس اجتماع کا حصہ بنیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو یہ میسج آگے پہنچائیں گے، اس کا پیغام آگے پہنچائیں، تاکہ ہمارے کہنے سننے سے، ہماری کوشش سے اگر ایک بندہ بھی اجتماع میں چلا جائے اور وہاں پر بزرگوں کے بیانات، علماء کے جو بیانات ہوتے ہیں اس سے وہ متاثر ہو جائے اور اس کی زندگی بدل جائے، وہ نمازی ہو جائے، وہ جناب والا روزہ رکھنے والا بن جائے، وہ دین کی طرف آ جائے، تو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم اچھی نیت کے ساتھ بات کریں گے، اچھی نیت سے محنت کریں گے، اچھی نیت سے کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری کوشش برابر ہوگی، ہماری کوشش کامیاب ہوگی، ہمارے کہنے سننے سے لوگ اجتماع کا حصہ بنیں گے، دین کا حصہ بنیں گے، دین کی محنت کا حصہ بنیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آگے پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کے بعد وہ جتنے بھی اعمال کریں گے، اس کے بعد وہ جتنی بھی نماز پڑھیں گے، اور جتنے بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور جتنے بھی اچھے کام کریں گے، ہمارے صرف 2 بول سے وہ سارے کے ساری نیکیوں میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔